ایک شخص ہمارے استاد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ جی میرا کاروبار بہت ہے لیکن اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ آپ کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا کاروبار ترقی کرے، آگے بڑھے، رکاوٹیں ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں۔ کبھی گاہکوں کی طرف سے پریشانی بن جاتی ہے، کبھی جن سے ہم مال لیتے ہیں وہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو براہ کرم آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت بھی ہو جائے۔ تو استاد محترم نے ان سے فرمایا کہ بھائی صاحب آپ استغفار پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت نماز تو میں پڑھتا ہوں اور استغفار کوئی خاص تعداد میں نہیں کرتا۔ تو استاد محترم نے بڑا مختصر سا ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ آپ صبح اور شام استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے یہ وظیفہ کر لیا کرو۔ وہ آدمی یہ وظیفہ سن کے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا کہ یہ وظیفہ میں کروں گا۔ چند دن کے بعد دوبارہ استاد محترم کے پاس آتا ہے اور اس کے چہرے کے اندر خوشی محسوس ہوتی تھی، آنکھوں میں ایک کامیابی کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ استاد محترم سے سلام بھی کیا، بیٹھا، گپ شپ لگائی اور پھر کہنے لگا حضرت الحمدللہ اب میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے اور اللہ نے میرے رزق میں بڑی برکت ڈال دی ہے، بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ جو عمل آپ نے مجھے بتایا تھا میں اسے پابندی سے کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کی بہت کثرت فرمانے کا حکم دیا ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نوح میں آتا ہے۔ وہ بھی اپنی قوم کو یہی فرماتے ہیں کہ اے میری قوم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا، برکت ڈال دے گا۔ تو آج سے یہ وظیفہ اس کو معمولی بالکل نہیں سمجھنا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح آپ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بھی کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں بھی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔